ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے دارالافتاء اہل سنت، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، اور جو علم کی باتیں ہم سیکھتے ہیں اللہ ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، من صلی علیہ صلاۃ کتب اللہ لہ قراۃ والقراۃ مثل احد۔ فرمایا کہ جو مجھ پر درود بھیجے اللہ اس کے لیے ایک قرات لکھتا ہے، اور قرات یہ احد کی مثل ہے۔ سبحان اللہ۔ احد پہاڑ مدینہ منورہ میں یہ وہ جبل ہے، پہاڑ ہے کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، اور درود پڑھنے والے کو احد پہاڑ کی مثل نیکیاں ثواب۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں مفتی محمد کفیل رضا عطاری، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ کیسے مزاج گرامی آپ؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاء اللہ۔ بڑھتے ہیں ہم آپ کے سوالات کی طرف، کچھ ویڈیو سوالات بھی ہمارے پاس ہیں، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ میرا نام عبد القادر ہے، اور جیسے کہ میں اور میرے چند دوست یار ہم لوگ جانوروں کا کاروبار کر رہے ہیں، جس میں جانوروں کی خرید و فروخت ہے یا قربانی کے لیے تیار کرتے ہیں ہم لوگ، یا اور بچے ہوتے ہیں جانوروں کے، تو اس میں زکوٰۃ کس طرح سے نکالی جائے؟ اگر اس کے اوپر روشنی ڈال دی جائے گی تو بڑی مہربانی ہوگی۔ جانوروں کی زکوٰۃ، یہ جیسے ایک تو وہ جانور ہوتے ہیں جن کو بطور خاص انہوں نے دودھ کے لیے یا اس مقصد کے لیے وہ پالتے ہیں، یہ بیچتے بھی ہیں، اور قربانی کے لیے بھی جیسے کیٹل فارم بنتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے اندر مال تجارت جو ہے وہ ایک زکوٰۃ کے اموال میں سے ایک مال ہے، کہ وہ چیز جو کہ آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدی ہے، تو قربانی میں بیچنے کے لیے خریدے ہیں جو جانور آپ نے، کہ بھئی قربانی کے ٹائم پر بیچیں گے، یا ویسے ہی جو ہے وہ بیچنے کی جو ہے وہ نیت ہے، تو وہ مال تجارت ہے۔ جب آپ کے مال پر سال مکمل ہوگا، اس وقت جو بھی آپ کے پاس ایسے جانور ہیں جو مال تجارت ہیں، ان کی جو اس وقت کی ویلیو ہے، اس اعتبار سے آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، بعض بیچنے کے لیے ہیں، ان پر تو زکوٰۃ ہو جائے گی، اور بعض جو ہے وہ انہوں نے اپنی قربانی کے لیے رکھے ہوئے ہیں کہ اس کو میں خود قربان کروں گا، تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی، کہ وہ آپ کا مال تجارت نہیں ہے، یا اس لیے جو ہے وہ آپ نے رکھے ہوئے ہیں کہ جناب اس سے جو ہے وہ ہم نسل جو ہے وہ بڑھائیں گے جانوروں کی، اور جو ہے وہ مزید جو ہے وہ جانور جو ہے وہ بچوں کی صورت کے اندر جو ہے وہ لیں گے، یا دودھ کے لیے جو ہے وہ آپ نے رکھے ہوئے ہیں، اور اسے جو ہے وہ چارہ وغیرہ خود ہی جو ہے وہ آپ کھلاتے ہیں، جس طرح فارم ہاؤسز وغیرہ کے اندر ہیں، تو ان جانوروں کے اوپر بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ ایک زکوٰۃ کے اموال میں ایک مخصوص مال ہے جس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، جو جانوروں سے متعلق ہے، وہ ہے چرائی والے وہ جانور کہ جن کو فربا کرنے کے لیے موٹے تازے جو ہے وہ یہ جانور جو ہے وہ ہو جائیں، اور دودھ کے لیے یا جو ہے وہ بچے بڑھانے کے لیے، جانوروں کی نسل بڑھانے کے لیے جو ہے وہ آپ نے رکھا ہوا ہے، اور وہ سال کا اکثر حصہ جو ہے وہ قدرتی چراگاہوں پر ہی جو ہے وہ چر کر جو ہے وہ گزارا کرتے ہیں، الگ سے آپ ان کو دانہ ڈال کر خرید کر جو ہے وہ نہیں کھلاتے، ان پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ مگر ان کی زکوٰۃ ہماری جو بقیہ اموال کی زکوٰۃ ہے اس سے اس کا انداز تھوڑا جدا ہے، اس میں 2.5% نہیں بلکہ اس کے اندر جو ہے وہ تعداد جو ہے وہ بیان کی گئی ہے کہ بھئی اتنی مقدار جانور کی ہوگی تو ایک بکری جو ہے وہ لازم ہو جائے گی، یا ایک جو ہے وہ بیل لازم ہو جائے گا، یا ایک جو ہے وہ
اونٹ لازم ہو جائے گا، یوں مختلف اس کی جو ہے وہ تعداد جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں، وہ ایک الگ جو ہے وہ ٹاپک ہے۔ لیکن جو ہمارے ہاں فارم ہاؤس کے اندر یا جو اس طرح کا مویشی کا کاروبار جو ہے وہ کرتے ہیں، ان کا شرعی حکم یہی ہے کہ جب وہ ان کا مال تجارت ہے، بیچنے کے لیے خریدا ہے، تو آپ اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ دیں گے، اور زکوٰۃ اس وقت نہیں دیں گے۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہوتا ہے یار قربانی پہ جب مال بکے گا اس وقت ہم اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ دیں گے، نہیں۔ اگر آپ کے زکوٰۃ کا سال، اور یہ ہر فرد کا الگ ہوگا، اگر ایک جو ہے وہ مویشی کا باڑا ہے جس کے اندر 10 افراد کے جانور جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں، تو ہر ایک کا زکوٰۃ کا سال جو ہے وہ الگ الگ جو ہے وہ شمار ہو سکتا ہے۔ تو اب جب بھی اس شخص کا اپنا زکوٰۃ کا سال پورا ہوگا، وہ چاہے یکم محرم کو پورا ہو، چاہے جو ہے وہ اس کا زکوٰۃ کا سال جو ہے وہ بعد میں جو ہے وہ پورا ہو، تو وہ اس وقت اس کی زکوٰۃ دے گا کہ اس وقت مارکیٹ ویلیو آج کے حساب سے کیا ہے۔ بعض صورتوں کے اندر ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ بنے ہی نہیں۔ مثال کے طور پہ کسی شخص کا جو زکوٰۃ کا سال ہے وہ آغاز ہو رہا ہے یکم محرم سے، اور اس نے جو ہے وہ جانور جو ہے وہ یکم محرم کو مثال کے طور پہ خرید لیے، اور جب آئندہ سال آیا تو قربانی پہ اس نے وہ سارے جانور بیچ دیے۔ صحیح، تو اب جب دوبارہ یکم محرم آیا تو اس کے پاس جانور پہلے سے ہی موجود بیچ دیے سارے۔ ہاں، پہلے سے ہی بیچ دیے، تو اب جانوروں پر نہیں ہوگی۔ ہاں، اب اس کا جو کیش آیا اس کے پاس، اگر وہ اس کے پاس رکھا ہوا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، یا وہ سونے کی صورت میں کنورٹ ہو گیا ہے یا اور کسی مال تجارت کی صورت میں کنورٹ ہو گیا ہے تو زکوٰۃ ہوگی۔ لیکن اگر اس نے اس کیش سے مثال کے طور پہ کوئی حاجت اصلیہ کی چیز خرید لی، اپنے لیے گھر خرید لیا، تو ایسی صورت کے اندر اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تو یہ تو ہر زکوٰۃ کے مال سے متعلق ہی ہے کہ سال کے اینڈ پر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس وہ مال موجود ہے یا نہیں ہے تو اس وقت کی مارکیٹ ویلیو جو ہے وہ دیکھی جائے گی۔ کسی پر مثال کے طور پر رمضان میں زکوٰۃ لازم ہو رہی ہے، تو رمضان میں اس جانور کو اگر وہ بیچنے جاتا تو اس کی ویلیو مثال کے طور پہ 3 لاکھ ہوتی، لیکن یہی جانور قربانی کے اندر ہو سکتا ہے 10 لاکھ کا بک جائے، تو اب 10 لاکھ کے اعتبار سے زکوٰۃ نہیں ہوگی، بلکہ آج جب اس کے اوپر زکوٰۃ کا سال پورا ہو رہا ہے اس دن اس کی ویلیو 3 لاکھ ہے، تو 3 لاکھ کے اعتبار سے ہی وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ یعنی یہ کتنا اہم مسئلہ ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے اکثر ناظرین یہ پوچھتے رہتے ہیں بھئی ہر چیز پہ تو سال نہیں گزرا، اس پہ سال نہیں گزرا، اس میں نہیں گزرا، تو لیکن اس اعتبار سے مال تجارت کے اعتبار سے کتنا فرق آئے گا؟ جی بالکل فرق سال بھی آئے گا، اور اس وقت ویلیو کیا ہے اور بعد میں جو ہے وہ کیا ہے۔ اور زکوٰۃ میں جو کئی لوگ سال کو ہر چیز پہ الگ الگ شمار کر رہے ہوتے ہیں، اگر وہ بھی غور کرے تو ممکن ہی نہیں ہے۔ ممکن ہے، پھر تو آپ سمجھیں کہ سال کے ہر دن کے اندر الگ الگ زکوٰۃ دے رہے ہوں گے، خاص طور پہ تاجر کے اس کے پاس ہر دن جو ہے وہ اسٹاک کی کیفیت الگ ہوتی ہے، کوئی اسٹاک جو ہے وہ آج آتا ہے، کوئی کل آتا ہے، کوئی پرسوں آتا ہے، تو وہ تو اس کو نوٹ بھی نہیں کر سکتا۔ تو شریعت نے اس کا سمپل سا اصول بیان کر دیا ہے کہ آپ سال کے شروع میں صاحب نصاب ہیں اور سال کے آخر میں صاحب نصاب ہیں، اور درمیان میں آپ زیرو نہیں ہوئے، زیرو نہیں، آپ بالکل مائنس میں نہیں چلے گئے۔ مائنس سے مراد یعنی کہ نصاب بھی بالکل ہی ختم ہو گیا، مال ہی نہیں ہے آپ کے پاس کوئی، اچھا یہ نصاب سے position کم ہو جائے اس سے فرق نصاب سے کم بھی ہو جائے تو مسئلہ نہیں، نہیں، بالکل ختم ہو بالکل ختم ہو گیا، تو اب پھر آپ کا نیا سال شروع ہوگا جب آپ کے پاس دوبارہ مال آئے گا۔ ٹھیک ہے، تو اگر سال کے شروع میں آپ صاحب نصاب ہیں اور آخر میں صاحب نصاب ہیں، درمیان میں آپ زیرو نہیں ہوئے، تو اب ایسی صورت کے اندر آخر سال پر آپ کی ملکیت میں جو مال ہے وہ چاہے 1 دن پہلے آیا ہو، چاہے 4 دن پہلے آیا ہو، چاہے 6 دن پہلے آیا ہو، چاہے 8 دن پہلے آیا ہو، جتنے دن بھی پہلے آیا ہو یا جتنے مہینے بھی پہلے آیا ہو، آپ ٹوٹل پر زکوٰۃ دیں گے۔ اچھا، شروع میں بہت کچھ مال تھا، آخر کے اندر وہ مال نہیں بچا تو آپ پر اس کی زکوٰۃ بھی نہیں۔ شروع میں آپ کے پاس کروڑوں روپے تھے، لیکن جب آپ سال کے آخر میں آئے تو آپ کے پاس چند لاکھ روپے تھے، تو آپ چند لاکھ کی زکوٰۃ دیں گے۔ درمیان میں جو خرچ کر دیا آپ نے ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں۔ اچھا، اس پہ کوئی دیتا بھی نہیں عام طور پہ کہ بھئی میں نے جو خرچ کیا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے عام طور پہ لوگوں کے ذہنوں میں، جب آخر کے اندر ٹھیک ٹھاک مال آ گیا، جی، اب آخری کلوزنگ کے مہینے 2-3 مہینے، اور اسی میں ہی 2 مہینے پہلے 1 مہینے پہلے اچھا خاصا اماؤنٹ آیا، اب وہ کہتا نہیں تو اس کو تو سال نہیں ہوا، جی، اور پہلے بھلے اس کا جو ہے نا وہ پیچھے کتنا کروڑوں روپے خرچ بھی کر دیا ہو، اس کو جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں کرتے۔ اچھا، لیکن بعض لوگوں میں یہ کنفیوژن بھی ہوتی ہے، خاص طور پہ جو نوکری پیشہ افراد ہوتے ہیں وہ عموماً یہ سوال لے کر آتے بھی ہیں
کہ دیکھیں یہ ہمارا اسٹیٹمنٹ ہے اور اس پورے سال میں ہماری اتنی تنخواہ آئی ہے، تو اب آپ بتائیں، آپ کو بھی ہوگا کہ کئی دفعہ لوگ جو سیلری پیشہ ہوتے ہیں اور ان کا زکوٰۃ دینے کا ذہن ہوتا ہے، یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ یار ہمیں زکوٰۃ دینی ہے، تو بسا اوقات وہ لے کر آتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا اسٹیٹمنٹ ہے، دیکھیں پورے سال میں اتنی انکم ہوئی ہے، تو بتائیں انکم پر کتنی زکوٰۃ ہے۔ تو وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جو کچھ آیا ہے اگرچہ خرچ ہو گیا لیکن ہمیں سال کے آخر میں زکوٰۃ ٹوٹل آنے والے پر زکوٰۃ دینی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جو سال کے اختتام پر آپ کے پاس بچ گیا اور وہ مال نصاب ہے تو آپ کو اس بچے ہوئے پر زکوٰۃ دینی ہے۔ اور ان چیزوں کی طرف ہم دیکھیں تو دیکھیں کس قدر جو ہے وہ سہولت اور آسانی ہے کہ اگر آمدنی کے اعتبار سے زکوٰۃ دیکھیں تو کئی لوگوں پر جو ہے وہ بن جائے، لیکن وہی آمدنی کے سامنے جب وہ خرچ ہوتا چلا جا رہا ہے اور وہ کسی ایسے مال میں کنورٹ نہیں ہو رہا کہ جو زکوٰۃ کا مال ہے، بلکہ وہ حاجت اصلیہ میں آپ کا جو ہے خرچ ہو جا رہا ہے یا مال غیر نامی کے اندر جو ہے وہ خرچ ہو جا رہا ہے، یعنی وہ اموال جن پر زکوٰۃ نہیں بنتی، تو ایسی صورت میں اگرچہ آپ کے پاس کروڑوں روپے آئے لیکن اگر وہ کنورٹ ہو گئے حاجت اصلیہ کی چیزوں میں، مال غیر نامی کی چیزوں میں، تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ سال کے اختتام پر بچ جانے والے ان اموال پر ہوگی جن پر زکوٰۃ بنتی ہے اور وہ مال نامی ہو۔ چلیں ماشاءاللہ کافی تفصیل سے آپ نے گفتگو فرمائی ہے، مزید بھی کچھ سوالات؟ حضرت میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس 70 سے زائد دیگیں ہیں، جو ایک دیگ کی مالیت ہے وہ تقریباً 10,000 روپے، تو 70 دیگوں کا تقریباً 7 لاکھ روپے بنتا ہے، تو حضرت ہماری زکوٰۃ اس پہ ہوگی یا نہیں؟ جی پکوان والے ہیں غالباً کوئی، اور دیگیں تو ظاہر ہیں ان کے پاس، اس طرح تو کئی لوگوں کے پاس یہ چیزیں تو موجود ہوتی، تو ان پہ بھی زکوٰۃ ہے؟ ان پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کے معاملے میں جہاں یہ بات ہے کہ بہت سارے لوگ جن چیزوں پر زکوٰۃ بنتی ہے وہ نہیں دیتے، کہ وہ زکوٰۃ دینے کا ذہن رکھنے والے شاید نہیں ہوتے یا اس طرف توجہ نہیں ہوتی، وہیں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو واقعی خوف خدا رکھنے والے ہیں اور بہت ساری ایسی چیزوں پر وہ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں یا بسا اوقات دے بھی رہے ہوتے ہیں جن پر زکوٰۃ بنتی نہیں ہے۔ وہی بات ہے کہ اس معاملے میں شرعی حکم سے لا علمی جو ہے وہ ہوتی ہے، تو جیسے یہ ہے کہ اگر وہ خود ان کے استعمال میں آ رہی ہے، اس میں کھانا بنا رہے ہیں وہ، تو بھی نہیں ہے، اور اگر کرائے پر دیتے ڈیکوریشن والے کہ وہ اپنی دیگیں جو ہے وہ کرائے پر دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ دیتے ہیں، تو بھی اس دیگ پر نہیں ہے۔ ہاں دیگ سے جو کرایہ آپ کو جو ہے وہ مل رہا ہے وہ اگر آپ کے پاس آ کر بچتا ہے حاجت اصلیہ سے زائد اور وہ نصاب کو پہنچتا ہے خود یا دیگر مال سے مل کر، تو اس پر دیگر شرائط کی صورت میں زکوٰۃ ہونا یہ ایک جدا بات ہے، لیکن اس دیگ کی اپنی ویلیو پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اچھا، اس سے یہ بھی دو مسئلے جو ہے وہ اس سے اور بھی دیگر ناظرین کے لیے بھی واضح ہوں گے کہ جو مشینری ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ کی اپنی وہ پروڈکٹ جس سے آپ کوئی اپنی مشین یا کوئی بھی ایسی چیز جس سے آپ کوئی چیز بناتے ہیں، یہ دیگ میں کھانا بنا رہے ہیں، کوئی جو ہے وہ ریپنگ والی جو ہے وہ مشینری ہے، کوئی اور پروڈکٹ بنا رہی ہے، اور بڑے بڑے پریس والے ہیں، جی پریس والے ہیں، سے اور تو ان مشینوں کی ویلیو جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں روپے میں بھی ہو تو اس مشین پر زکوٰۃ نہیں۔ اچھا، کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آپ نے وہ مشین جو ہے وہ بیچنے کے لیے نہیں خریدی بلکہ اپنا مال بنانے کے لیے خریدی، ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ مشین مال نامی نہیں ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن وہی مشین جب اس دکاندار کے پاس ہے جو مشین کا ہی کاروبار کرتا ہے، مشینیں بیچتا خریدتا ہے، تو اس کا وہ مال تجارت ہے تو وہ اس کے اوپر زکوٰۃ دے گا۔ ٹھیک، تو ایک یہ کہ مشین کے اوپر بھی جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح جو بھی کرائے پر دی جانے والی چیزیں ہیں، وہ ڈیکوریشن والے ہیں، الیکٹرک والے ہیں، اور مختلف جو ہے وہ ہیں، LCD والے ہیں، مائک والے ہیں، یہ ایکو والے جو ہے وہ اپنا چیزیں جو ہے وہ مختلف چیزوں میں دیتے ہیں کرائے پر، اور ہم مزید جتنی بھی چیزیں جو ہے وہ دیکھ لیں تو جو کرائے پر آپ چیز جو ہے وہ دے رہے ہیں، یا مکان ہی آپ اپنا کرائے پر دے رہے ہیں، دکان ہی آپ جو ہے وہ کرائے پر جو ہے وہ دے رہے ہیں، تو ان کی اپنی ویلیو پر زکوٰۃ نہیں ہے، ان کی اپنی قیمت پر نہیں ہے۔ ہاں آمدنی پر زکوٰۃ ہو سکتی ہے جبکہ دیگر شرائط زکوٰۃ پائی جائیں، اور اگر وہ آمدنی بھی اس شخص کی حاجت اصلیہ میں خرچ ہو جاتی ہے، آتی ہے، اسی سے اس کا گھر چلتا ہے، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہو۔
ٹھیک ہے، یعنی کئی چیزوں میں اگر شرعی طور پر رہنمائی لیں اور مسائل سیکھیں تو بعض اوقات ایسا ہوگا کہ ہم دے رہے ہوں گے وہاں نہیں بن رہی ہوگی، اور کئی مرتبہ ایسا ہوگا کہ نہیں دے رہے وہاں بن رہی ہوتی ہے زکوٰۃ یعنی. اور یہ اسی طرح کے حساب کتاب میں کچھ ایک آدمی میرے پاس آیا، اس کی تقریباً 80,000 روپے زکوٰۃ کم ہو گئی. 80,000 روپے جو دے رہا تھا تو 80,000 روپے اس کی کم ہو گئی. تو وہ کہہ رہے ہیں صاحب کہ مطلب ذہن میں حساب کتاب بنایا ہوا کہ اتنی زکوٰۃ ہم تو اسی طرح جمع کرتے ہیں، یعنی کل ٹوٹل بالفرض ان کی 2.5 لاکھ روپے نکلتی ہے زکوٰۃ، تو وہ 80,000 کم ہو گئی ان کی زکوٰۃ اس اعتبار سے. تو ماشاءاللہ ایسے بھی دینے والے ہوتے ہیں کہ وہ دل ان کا وہ ہو رہا تھا کہ یار یہ اب ہے اور جمع بھی کیا ہوا ہے، نیت کی ہوئی ہے اور جو ہے وہ الگ کر کے رکھتے رہتے ہیں، تو اب یہ ہوتا ہے کہ یار اس میں سے واپس ہاتھ کھینچنا جو ہے وہ مناسب نہیں. یا یہ ہے کہ دیتے ہیں اتنا نا، یعنی 2.5 لاکھ کا تو ہم نے ذہن بنایا ہوا ہے کہ ہمیں سالانہ 2.5 لاکھ روپے زکوٰۃ کے طور پہ خرچ کرنا ہے، یہ اپنا ذہن بنا ہوا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں اماؤنٹ بھی اتنا ہو چکا ہے. یہ پورا ماشاءاللہ ان کہتے ہیں ان کی والدہ بڑے اس میں پورا پوچھ گچھ اور جمع کرنا اور یہ سب چیزیں، قربانی کے پیسے بھی جمع کرنا، یہ بھی جمع کرنا، اور جیسے ہی رمضان آتا ہے تو وہ اس میں اپنا نکال دیتے ہیں. یعنی گھر والوں میں سے بڑوں کا ذہن اس حوالے سے اگر بن جائے تو وہ میرا خیال بچوں کو بھی اسی سمت پہ لگا دیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. یعنی شروع سے دیکھیں والدین کی یہ تربیت ہے نا کہ وہ زکوٰۃ دینے کے معاملے کے اندر جو ہے وہ محتاط ہوں، پھر اولاد سے پوچھیں. جوانی سے آپ پوچھتے ہیں، بچوں کی شادی ہو جاتی ہے، پھر بھی آپ جو ہے وہ ان کی توجہ دلاتے ہیں کس موقع پر زکوٰۃ دینی ہے. یہ بھی ایک ہے کہ ویسے تو لوگوں کے ذہنوں میں رمضان کا ہوتا ہے، ہاں بالکل، لیکن جیسے ہمیں معلوم ہے کہ اب ہمارے گھر میں عموماً شادیاں جو ہے وہ رجب میں جو ہے وہ ہوئی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ رجب کے اندر ہی والدہ جو ہے وہ ہمارے گھر کی خواتین کو یاد دلا دیتی ہیں کہ بھئی جو ہے وہ زکوٰۃ جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ ادا کرنی. تو یہ ایک اچھا بھی ہے اور جو ہے وہ والدین کی اور بڑوں کی تربیت ہوتی ہے تربیت کہ جو بچوں کو آگے انہی جو ہے وہ دینی امور پر عمل کرنے میں جو ہے وہ مدد فراہم کرتی. بالکل. اچھا، وہ جو 80,000 روپے زکوٰۃ کم ہوئی تو وہ اس طور پر ہوئی، ناظرین سمجھیں کہ بھائی اس مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھ لو، یہ کم کر دیتے ہیں زکوٰۃیں، تو وہ یوں نہیں، ان پہ بن ہی نہیں رہی تھی. وہ کوئی چیز کرائے پر وہ دے رہے اور وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو اصل چیز جو مالیت کرائے پر جا رہی ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. کرایہ اگر آپ کے پاس جمع ہو رہا ہے، وہ کرایہ خود نصاب کو ہے یا دوسرے مال سے مل کے نصاب بن رہا ہے تو زکوٰۃ ہوگی اس اماؤنٹ پر، لیکن اس چیز کی ویلیو پر نہیں ہوگی. مثال کے طور پر آپ کے پاس 1 کروڑ روپے کی مالیت کا آپ کے پاس فلیٹ ہے، اب وہ آپ نے کرائے پر دیا ہے، اب اس کا 25,000 روپے رینٹ آ رہا ہے، تو اب یہ 1 کروڑ روپے فلیٹ والے پر اس پر تو کوئی زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ یہ آپ نے رینٹ پہ دیا ہوا ہے، یہ مال تجارت نہیں ہے. اور وہ جو 25,000 روپے آ رہے ہیں وہ اگر آپ کے پاس واقعی جمع ہو رہے ہیں اور وہ اتنے ہو جاتے ہیں کہ نصاب کو پہنچ جائیں، اور یا پھر آپ کے پاس پہلے سے ہی نصاب چلتا ہوا آ رہا ہے اور یہ بھی آپ کے پاس جمع ہو رہے ہیں، تو یہ پورے مال پہ زکوٰۃ ہوگی، لیکن اس گھر پہ نہیں ہوگی، اس فلیٹ پہ نہیں ہوگی. تو اس طرح کئی چیزیں ہیں، ان کے لیے ہمیں پوچھ لینا چاہیے، لیکن جہاں بنتی ہے تو ان کی ضرور ادا بھی کرنی اور چاہیے. یہاں پر بھی یہ کہ جو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ بھئی زکوٰۃ واجب نہیں ہے، تو اس میں یہ نہیں کہ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ دیں نہیں، واجب نہیں ہے. کوئی شخص دے رہا ہے یا دیتا چلا آ رہا ہے، وہ اب بھی چاہتا ہے کہ میں جو ہے وہ اسی طرح دیتا رہوں، تو بالکل دینا چاہیے. وہ اس کی طرف سے جو ہے وہ صدقہ نفل جو ہے وہ ہو جائے گا. جی، صدقہ نفل ہو جائے گا. اور دوسرا ایک اور جو ان کو کہا کہ بھئی اگر آپ 2.5 لاکھ دیا نا تو 2.5 لاکھ زکوٰۃ کے طور پہ دے تو ایڈوانس میں بھی زکوٰۃ ہو سکتی. جی ایڈوانس میں بھی ہو سکتی ہے. تو دینے سے نہ رکیں، دینے سے انشاءاللہ برکت ہی ہوگی، لیکن کس چیز پر بن رہی ہے اس چیز کا جب آپ کو علم ہوگا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بسا اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس چیز پہ بن رہی ہے آپ اس کی دے نہیں رہے. تو مسئلہ معلوم ہونا جدا بات ہے. کسی چیز کے اوپر زکوٰۃ میں آپ کو یہ آپشن مل گیا کہ اس پر زکوٰۃ نہیں ہے تو وہ صدقہ نفل کی صورت کے اندر جو ہے وہ آپ دے سکتے ہیں. مستحق کے دینے کے اندر آپ کو آسانی مل جائے گی کہ بھئی یہ صدقہ نفل ہے تو چلیں میں جو ہے وہ زکوٰۃ کے مستحق کے علاوہ کسی اور کو بھی جو ہے وہ دے سکتا ہوں. جی، کچھ سوالات بھی شامل کرنے ہیں اور ہماری ٹیم نے ایک پیکج بھی تیار کیا ہے، اس میں دیکھتے ہیں کیا پوچھنا ہے. مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما، ہر قدم پر معاونت فرما. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، شکیل بھائی کیسے ہیں؟ اللہ کرم مار بھائی، آپ سنائیں خیریت سے؟ بیٹے بہت شکریہ۔ اور مار بھائی یہ سب خیریت تو ہے؟ آپ نے کس ضروری کام کے لیے مجھے یاد کر لیا؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ اللہ کا شکر ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، بس ایک مشورے کے لیے آپ کو بلایا تھا۔ مار بھائی ضرور، یہ تو میرے لیے خوشی کی بات ہے میں آپ کو اچھا مشورہ دے سکوں۔ آپ تو جانتے ہیں میری شادی کو لگ بھگ 8 سال ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم ہے۔ میری بہن نے اپنی بیٹی جس کی ابھی ولادت ہوئی ہے اپنے شوہر کی رضامندی سے مجھے دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور میرے گھر والوں نے جب سے یہ بات سنی ہے تو بے حد خوش ہیں، لیکن لیکن کیا بابل بھائی؟ مار بھائی یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ بچی کے ضروری کاغذات پر ولدیت میں کس کا نام آئے، اس کے والد کا یا پھر میرا۔ مار بھائی اس کے لیے تو آپ مفتی صاحب سے رہنمائی لے لیں، وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ جزاک اللہ شکیل بھائی، آپ نے مجھے اچھا مشورہ دیا، لیکن مفتی صاحب سے مشورہ کہاں؟ مجھے کدھر جانا پڑے گا؟ رکیے، پریشان نہ ہو، مدنی چینل پیش کر رہا ہے پروگرام دارالفتاح اہل سنت، جس میں آپ کی رہنمائی کریں گے مفتیان کرام۔ آئیے سنتے ہیں مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں۔ جی، گود لینا ہے، اور اس میں یہ تو ہر گھر کا مسئلہ جن میں اس طرح کے درپیش ہوتے ہیں، تو یہ چیز رہتی ہے زیر بحث کہ کس کا نام آئے گا۔ شرعی اعتبار سے ہر شخص کو اپنے آپ کو منسوب جو ہے وہ اپنے باپ کی طرف ہی جو ہے وہ کرنا ہے، اور باپ سے ہی جو ہے وہ نسب چلتا ہے۔ لہٰذا کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف جو ہے بطور ولدیت جو ہے وہ منسوب نہیں کر سکتا، یہ ناجائز و گناہ ہے۔ گود لینا جو ہے وہ یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ اس کے جہاں دیگر شرعی احکامات ہیں ان میں سے ایک یہ بنیادی چیز بھی ہے۔ کئی لوگ نام اس لیے کرواتے ہیں کہ جناب بعد میں تاکہ وہ واپس نہ لے سکیں، تو یہ بات یاد رکھیں کہ بہرحال وہ اس کا حقیقی بیٹا ہے یا بیٹی ہے، حقیقی اولاد وہ اسی کی ہے، اور اس کے جتنے حقوق ہیں وہ اسی کی طرف ہی جائیں گے۔ والدین کی اطاعت، والدین کی محبت، وہ تمام جو ہے وہ حقیقی والدین کے ہی لازم ہوں گے۔ ہاں، جس نے اسے جو ہے وہ پالا پوسا بڑا کیا، اس کے بھی اپنے حقوق ہیں، وہ ان کے حقوق کی ادائیگی بھی جو ہے وہ کریں، لیکن بہرحال والدین کا اپنی اولاد کے ساتھ جو حق اور تعلق اور رشتہ ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا کسی بھی صورت کے اندر۔ ٹھیک، تو لہٰذا اس چیز کو برقرار رکھنا یہ بے حد ضروری ہے۔ آپ اس معاملے کی طرف دیکھیں کہ اگر خدا نخواستہ طلاق ہو جائے تو ایسی صورت کے اندر بھی حق پرورش کی شریعت نے جو ہے وہ مکمل تفصیل بیان کی ہے کہ 7 سال کی عمر تک بیٹا اور 9 سال کی عمر تک بیٹی جو ہے وہ اپنی ماں کو اس کا حق پرورش حاصل ہوگا، جبکہ وہ بچوں کے کسی نامحرم سے شادی نہ کرے۔ اور اس کے بعد 7 سال کا بچہ ہو گیا، 9 سال کا ہو گیا، حق پرورش باپ کے پاس جو ہے وہ جائے گا۔ ٹھیک، تو یہاں بھی ان امور کے اندر بھی یاد رکھا جائے کہ انہوں نے اپنا حق پرورش گویا ساکت کر کے آپ کو دے دیا کہ بھئی آپ میرے بچے کو جو ہے وہ پال لیں، لیکن اس سے ان کے جو والد اور اولاد کا جو رشتہ ہے وہ ختم ہرگز نہیں ہوا۔ تو اولاد چاہے آپ اپنے بھائی کی لیں، بہن کی لیں یا کسی کی بھی لیں، نام میں ولدیت میں حقیقی والد کا ہی ہمیشہ نام رکھا جائے گا۔ ٹھیک، حدیث پاک میں اس بات کے اوپر خاص طور پر جو ہے وہ وعیدیں بیان کی گئیں کہ جو اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف جو ہے وہ منسوب کرے، تو اس میں فرمایا کہ من ادعا الی غیر ابیہ فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ جو اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کی طرف، غیر کی طرف جو ہے وہ منسوب کرے، اس کا دعویٰ کرے، تو اس پر اللہ کی، ملائکہ کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ تو اس قدر سخت جو ہے وہ وعید ہیں، تو یہ ہرگز جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا ادعوہم لآبائہم، کہ انہیں ان کے باپوں کے نام کے ساتھ پکارو۔ تو لہٰذا
ہم بچہ یا بچی جو بھی گود لیں اس میں یہ ضروری ہے کہ آپ ڈاکومنٹیشن میں بھی اور ویسے بھی پکارنے میں بھی جہاں بھی آپ کو بیان کرنے کی حاجت ہوگی وہاں پر آپ ان کے حقیقی والد کا ہی نام جو ہے وہ پکاریں گے اور وہی جو ہے وہ ڈاکومنٹیشن کے اندر بھی لکھا جائے گا. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اور اس طرح کے جن کے ساتھ بھی معاملات درپیش ہوتے ہیں بطور خاص پردے کے حوالے سے بھی اگر جہاں پر جو گود لے رہے ہیں وہاں پہ پردے کے بھی اگر شرعی مسائل کچھ آگے جا کر آ سکتے ہیں تو اس کا بھی پہلے سے خیال رکھ رہے ہیں، کیونکہ جب آپ بیٹی گود لے رہے ہیں تو وہ شوہر کے لیے ایسی رشتہ ہو کہ آگے جا کر پردے کے مسائل نہ ہو، وہ یا تو ان کے ہی کہ محرم کا رشتہ بن رہا ہو یا پھر دودھ کا رشتہ باقاعدہ قائم کر لینا چاہیے، اور اس کے لیے باقاعدہ شرعی رہنمائی لے لیں. دارالفتہ اہل سنت کے نمبرز پر آپ بات کر کے پورا مشورہ کر سکتے ہیں. اور اسی طرح اگر لڑکا گود لے رہے ہیں تو وہ جو عورت ہوگی، بیوی ہوگی، تو اس کے لیے اس کا رشتہ آگے جا کر وہ پردے کے مسائل ہو سکتے ہیں، تو وہ رشتہ کیا بن رہا ہے اس پر ضرور ہمیں دیکھ لینا چاہیے. یہ وہ پہلو ہیں کہ جن پر اگر پہلے سے غور کر لیں گے تو آگے جا کر مسائل نہ ہوں گے. بعض اوقات بچہ گود میں رہ کر پل کے اسی گھر میں کفیل صاحب بچے کی عمر بھی بڑی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، اب واقعی ہی وہ جس عورت نے پالا ہے وہ اس نے اس کو ایک طرح کا بیٹا ہی بنا کے پالا ہے، سب کچھ ہے، لیکن جب شرعی حکم بیان کرتے ہیں کہ بھئی اب یہ تو آپ کے لیے نامحرم ہے، ٹھیک ہے آپ نے بچپن میں سے پالا، سب کچھ ہے، تو اب یہ آپ کے لیے اور اس کے لیے پردے کا حکم ہے ورنہ گناہگار ہوں گے آپ. تو یہ بات کا جدا کرنا ان کے لیے بڑا ایک مشکل معاملہ ہو رہا ہوتا ہے، اور کرتے بھی نہیں پھر لوگ اس طرح، کہتے نہیں ہمارا تو کوئی اس طرح کا معاملہ ہے. تو پردے میں ضروری نہیں ہے، جہاں شریعت نے پردے کے احکامات بیان کیے ہیں اس میں یہ نہیں ہے کہ کہاں فتنہ ہے تو ہی پردہ ہے، کہاں کوئی معاذ اللہ بے حیائی والا کام ہے تو ہی پردہ ہے، نہیں، جہاں یہ سارے کچھ بھی نہیں ہے لیکن شریعت نے اگر پردے کے احکامات جہاں بیان کیے تو وہاں پردہ ہے. اور وہ اللہ پاک ہی وہ بہتر جانتا ہے جو رب نے یہ احکامات ہمیں ارشاد فرمائے ہیں. تو قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ پاک نے جو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ دلوں میں اس کو بھی جانتا ہے. بعض اوقات لوگ یہ کہہ کر کہ پردہ دل کا ہے آنکھوں کا نہیں، معاذ اللہ، یہ تو قرآن پاک کی گویا کہ آیات کا انکار کرنا ہے. پردہ وہ بیسک تو آنکھ کا ہی ہے، شروع سے آنکھ کا ہے، اور اللہ اس آنکھ کی خیانت کو وہ جانتا ہے. تو اس لیے کئی منہ بولا رشتہ بنا لینے سے پردے کے احکامات وہ ختم نہیں ہوتے، ان کا ضرور خیال کرنا چاہیے. کچھ میسیجز ہیں کفیل صاحب، میں چاہوں گا مختصراً ہمارے کچھ جوابات شامل ہو جائیں. قرآن پاک کھولتے ہی سامنے آیت سجدہ آئی، سائڈ پر سجدہ بھی لکھا تھا، وہاں نظر پڑ گئی، پڑھا نہیں، سجدہ واجب ہوگا؟ صرف دیکھنے سے سجدہ واجب نہیں ہوگا، زبان سے آپ نے تلاوت کریں گے تو سجدہ واجب. ٹھیک ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر غسل کرنا ہے، اس کی حاجت ہے، جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ سارے پاک کرنے ہوں گے یا جہاں ناپاکی لگی ہے صرف وہی حصہ ناپاک ہو؟ کپڑوں پہ اگر ناپاکی لگی نہیں ہے تو آپ غسل کے بعد دوبارہ وہی کپڑے پہن سکتے ہیں، اور اگر ناپاکی لگی ہے تو جس جگہ پر لگی ہے فقط اس حصے کو پاک کر لینے سے آپ کے کپڑے پاک ہو جائیں گے، آپ وہی دوبارہ پہن سکتے ہیں. پورا جو ہے وہ کپڑے دوبارہ دھونا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. سوالات. میرا نام محمد رفیق ہے. جس صاحب سے یہ میرا سوال ہے کہ اگر کوئی امام جماعت کرا رہا ہو، 4 رکعت والی نماز ہو، اور تیسری پر امام بیٹھ جائے، مقتدی اللہ اکبر کہیں اور فوراً وہ امام اٹھ جائے، کیا اس صورت میں سجدہ صاحب لازم ہوگا کہ نہیں؟ جی. امام جو ہے وہ فوراً ہی جو ہے وہ کھڑا ہو گیا، 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار سے پہلے ہی جو ہے وہ کھڑا ہو گیا، تو ایسی صورت کے اندر سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا. اور اگر امام 3 بار سبحان اللہ کی مقدار بیٹھ گیا تھا تو اب مقتدیوں کا لقمہ دینا ہی جائز نہیں تھا. اگر امام اب مقتدیوں کا لقمہ لے گا تو سب کی ہی نماز فاسد ہو جائے گی. جی. مزید سوال. مسئلہ میرا یہ ہے کہ ایک عورت ہے، اس کا خاوند فوت ہو جاتا ہے، جس کی عمر 80 سال ہے اور وہ بیمار بھی ہے، اپنے بیٹے کے گھر میں رہتی ہے، تو وہاں پہ کچھ صحت کی سہولت تو میسر نہیں ہے. تو ایک بیٹا، دوسرا بیٹا جو ہے وہ اس کو اپنے گھر لے جاتا ہے کہ وہاں پہ اس کی میں زیادہ دیکھ بھال کر سکتا ہوں. تو سوال یہ ہے کہ کیا وہ عدت کے بغیر گھر سے باہر جا سکتی ہے، کیونکہ وہ بیمار بھی ہے اور بوڑھی بھی ہے، 80 سال اس کی عمر ہے. عدت وفات کے اندر
عمر کا تعلق نہیں ہے، عورت کی عمر چاہے جو ہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو، عدت وفات بہرحال ہر طرح کی عمر والی عورت کے اوپر جو ہے وہ لازم ہے۔ عدت طلاق کے اندر بھی بہرحال یہی ہے کہ جو ہے وہ لازم ہی ہے، اس میں بھی عمر کا تعلق نہیں ہے۔ اب عدت وفات کے اندر عورت شوہر کے ساتھ جس گھر میں رہ رہی تھی یا شوہر نے اس کو جہاں پر جو ہے وہ رکھا ہوا تھا وہاں پر جو ہے وہ عدت گزار رہی تھی، تو اب وہاں سے بلا عذر شرعی جو ہے وہ باہر نہیں نکل سکتی، دوسرے بیٹے کے گھر بھی نہیں جا سکتی، عدت تک کا وہ ایام جو ہے وہ وہیں پر ہی گزارے۔ دوسرے بیٹے کو چاہیے کہ اس کی جو بھی سہولیات یا میڈیکل ٹریٹمنٹ دیگر چیزیں ہیں وہ جو ہے وہ والدہ کو وہیں پر جو ہے وہ فراہم کر دے۔ ایک یہ ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جانا اور آنا، تو یہ دن کے اندر جو ہے وہ پردے کی صورت کے اندر جو ہے وہ چلی جائیں اور جو ہے وہ واپس جو ہے وہ آ جائیں، لیکن مکمل طور پر ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہو جانا اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر بعض اوقات مدت بھی نا، جو مسافت کی مدت ہے وہ بھی سفر شرعی، سفر شرعی ویسے ہی جو ناجائز، وہ ویسے ہی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ یہ عدت میں بڑے لوگوں کے ساتھ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں تو وہ کبھی یہ بوڑھی ہیں، یہاں پہ بھی یہی ہوتا ہے کہ پردے کی اب اس طرح کی حاجت نہیں ہے تو اب جا سکتی ہیں، کوئی وہاں پہ خطرہ نہیں، کوئی یہاں پہ معاملہ نہیں ہے۔ میرا خیال ہے دوسرے لوگوں کو بالخصوص جو خواتین ہیں ان کو اس معاملے میں تعاون کرنا چاہیے تاکہ ایک خاتون شرعی طریقے سے اپنی عدت پوری کر لے۔ اصل میں عدت کے اندر اگر آپ دیکھیں نا تو لوگوں کو خامہ خواہی کی چیزیں جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہیں، یعنی ایک عورت ہے اس نے اپنے سسرال کے اندر جو ہے وہ زندگی گزاری ہے 20 سال 25 سال، اب کئی دفعہ ایسے سوالات آتے ہیں جس پہ حیران، اب اس کو وہاں پہ جان کو خطرہ ہے، ہاں اب جناب اس کو وہاں پر جو ہے نا وہ گھبراہٹ جو ہے وہ ہو رہی ہے، اب وہ رہ نہیں سکتی، اور بھائی 20-25 سال جو اپنے شوہر کے ساتھ گزارتی رہی ہے تو وہ کیسے جو ہے اس نے جو ہے وہ گزارے، تو اس پہ یہ کہ بھائی شوہر تو تھا نا، بھائی شوہر 24 گھنٹے تھوڑی جو ہے اس کے ساتھ تھا، اور رات میں ہی آتا تھا، دن میں تو عورت اکیلی گھر کے اندر اپنی دیگر فیملی ممبرس کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ تو جب ہم اس چیز کی اہمیت کو سمجھ لیں کہ بھئی عدت اسی گھر میں گزارنی ہے جہاں پر وہ شوہر کے ساتھ رہتی تھی یا جہاں شوہر نے اسے جو ہے وہ ٹھہرایا ہوا تھا، تو اب یہ مدت کتنی ہے؟ 4 ماہ 10 دن کی مدت ہے۔ اس کے لیے تمام افراد کو یہ چاہیے کہ وہ اس مدت میں اس عورت کی اسی جگہ پر عدت کی تکمیل کے لیے اس کے ساتھ کوآپریٹ کریں۔ واقعی کسی کے ساتھ ایسا مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے، دوسرے فیملی ممبر میں سے کوئی جو ہے وہ جا کر وہاں پر جو ہے وہ رہائش اختیار کر لے، یا کوئی سامان آنے لانے لے جانے کا مسئلہ ہے تو کوئی بیٹا یا کوئی بھائی جو ہے وہ ذمہ داری اٹھا لے کہ بھئی وہ جو ہے وہ شام میں جو ہے وہ کر لیں گے۔ تو 4 ماہ 10 دن کی تو جو ہے وہ بات ہے، تو لہٰذا اس کے اندر اپنی جو ہے وہ فلیکسیبلٹی کے اعتبار سے، اپنی سہولیات کے اعتبار سے اس عدت والی کی عدت کی جگہ تبدیل نہ کریں، بلکہ اسی جگہ میں اسے رکھتے ہوئے آپ جو فیسلٹیز اسے دے سکتے ہیں اس چیز کی طرف آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، مزید سوال؟ میرا مفتی صاحب کی خدمت میں سوال عرض ہے کہ روزے کی حالت میں بالوں پہ مہندی لگانا یہ جائز ہوگا؟ مزید؟ جو بندے نے کسی دوسرے بندے کو قرض دیا ہوتا ہے اس پہ زکوٰۃ ہوگی؟ ٹھیک ہے، مزید؟ اکبر علی اتاری عرض کر رہا ہوں، دارالفتہ سنت پر مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے، اگر کوئی فجر کی نماز پڑھ رہا تھا اور کسی مسجد سے یہ اعلان ہوا فجر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا ہے، تو کیا اب وہ پڑھنے والا نماز وہیں توڑ دے یا پوری کر لے، اور کیا وہ پوری کرنے کے بعد ہو جائے گی؟ دوسرا میرا یہ سوال ہے، فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد اگر وقت تھا تو کیا قضائے عمری پڑھ سکتا ہے فرض نماز سے پہلے؟ جی، فجر کی نماز فوراً پھر توڑ دے گا یا ٹوٹ جائے گی؟ خود ہی ٹوٹ جائے گی، وقت ختم ہو گیا تو یہ نہ بھی توڑے تو بھی خود ٹوٹ جائے گی، مکمل کرے گا بھی تو یہ نماز نہیں ہوگی، یہ فاسد ہو گئی۔ اب اس نماز کو وقت ختم ہونے کے بعد جب مکروہ وقت گزر جائے تو پھر دوبارہ جو ہے وہ قضا کی نیت سے پڑھنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، سنتیں پڑھنی ہے تو اس میں قضا عمری ہو سکتی ہے بعد میں؟ جی، قضا عمری جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں، البتہ مسجد کے اندر جو ہے وہ ادا نہ کریں کہ اس وقت آپ ادا کریں گے تو لوگ آپ کو ٹوکیں گے، پھر آپ لوگوں کو بتائیں گے نہیں جناب میں نفل نہیں پڑھ رہا، میں جو ہے وہ قضا پڑھ رہا ہوں، تو جو بلا عذر شرعی آپ کی نماز قضا ہوئی ہے وہ گناہ ہوا، اس گناہ کو آپ لوگوں کے سامنے ظاہر کریں گے تو یہ ایک اور گناہ ہو جائے گا، تو اس سے بچنا ضروری ہے۔ ہاں گھر میں ہیں، آپ اکیلے ہیں، وقت ہے، آپ نے کہا چلے میں نے سنت پہلے پڑھ لی تھی، اب میں جو ہے وہ مسجد جانے سے پہلے، یا خواتین جنہوں نے گھر میں ہی نماز ادا کرنی ہے تو اب وہ یہ سوچ رہی ہیں کہ بھئی میں جو ہے وہ قضا نماز جو ہے وہ ادا کر لوں، تو کر سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، روزے کی حالت میں مہندی وغیرہ لگانا؟ جی ہاں، روزے کی حالت کے اندر جو ہے وہ بالوں وغیرہ پر مہندی لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ قرض دیا ہوا ہے اس کی زکوٰۃ؟ جی، جو قرض آپ نے جو ہے وہ کسی شخص کو جو ہے وہ دیا ہوا ہے، اس کی زکوٰۃ وہ سامنے والا نہیں دے گا، بلکہ وہ مال آپ کا ہی ہے، آپ ہی اس کی زکوٰۃ دیں گے دیگر شرائط میں۔ بس شریعت نے آپ کو یہ رخصت دی ہے کہ آپ ابھی بھی اس کی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور یہ رخصت ہے کہ جب آپ کو وہ مال ملے
اس وقت زکوٰۃ دے لیجئے گا. ابھی نہ بھی دیں آپ تو آپ کو اختیار ہے, مگر جب ملے گا, مثلا 4 سال کے بعد ملا ہے تو پھر پچھلے 4 سالوں کی بھی زکوٰۃ آپ کو دینی. اچھا پچھلے 4 سالوں کے بھی دینی زکوٰۃ دینی. تھوڑا تھوڑا مل رہا ہے. ہاں تھوڑا تھوڑا مل رہا ہے تو نصاب کی مقدار میں جتنا جتنا جو ہے وہ ملتا چلا جا رہا ہے تو اتنی کی زکوٰۃ جو ہے وہ آپ دیتے رہیں گے. یہ آپ کے پاس رخصت ہے. بہتر یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ ہر سال ہی اس کی زکوٰۃ اپنے دیگر اموال کے ساتھ کاؤنٹ کر کے دے دیں, تاکہ بعد میں ایک ساتھ بڑا اماؤنٹ زکوٰۃ کا نکالنا بعض لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے, تو اس میں ان کو آزمائش نہ ہو. ٹھیک ہے. کاروباری لوگ کئی طرح کے ہوتے ہیں کہ بھائی امید ہی نہیں رہتی بعض اوقات, وہ کہتے ہیں امید نہیں ہے, یا کاروبار سے ہٹ کر بھی کہیں ایسا قرضہ دیا ہوا ہے کہ بظاہر کوئی چانس نہیں ہے, سامنے والا اقرار کرتا ہے قرضہ دینا ہے میں نے آپ کا, لیکن یہ ہے کہ میرے پاس ہوں گے تو دے دوں گا, تو ایسوں کو کیا یہی مشورہ دیں گے؟ ہاں تو اس کے اندر ان کے پاس آپشن ہے کہ وہ اس کی زکوٰۃ نہ دیں, وہ گناہ گار جو ہے وہ نہیں ہوں گے. لیکن اگر انہوں نے دے دیا تو ایسی صورت کے اندر پچھلے سارے سالوں کی آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی, بھلے وہ پیسہ ہی قرضے میں اتنا ہی چلا جائے. اور دوسرا یہ کہ معاف کرنے کی پھر اجازت, اگر معاف آپ کر دیں گے تو پھر تو گویا آپ نے خود ہی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ساکت کر دیا. پھر وہ چیز اس کی وہ تو زکوٰۃ میں چلی جائے گی, لیکن پچھلے سالوں کی اس کی زکوٰۃ ساری ختم ہو جائے, ایسا نہیں ہوگا. کیسے مطلب دوبارہ معاف کر رہے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پہ ایک مال ہے, اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ 5 سال جو ہے وہ لاگو ہو گئی. ٹھیک ہے. تو اب وہ شخص نہیں دیتا, انتقال کر جاتا ہے, ان کو پیسہ ملا ہی نہیں, تو اب ان کے اوپر اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں ہے, وہ پیسہ گویا کہ سمجھے ختم ہو گیا ایک طریقے سے. تو یہ اس پیسے کی پچھلے 5 سال کی بھی زکوٰۃ اب یہ ادا نہیں کریں گے تو مسئلہ جو ہے وہ نہیں. ٹھیک ہے. لیکن ایک یہ ہے کہ یہ 4-5 سال تک تو یہ انتظار کرتے رہے, اب اس کے بعد جا کر انہوں نے ہی معاف کر دیا کہ بھئی میں نے آپ کا یہ قرضہ جو ہے وہ معاف کر دیا. تو اب ایسی صورت کے اندر یہ جو پچھلے سالوں کی زکوٰۃ ان کی ہے یہ ختم نہیں ہوگی, وہ ان کو جو ہے وہ دینی ہوگی. ٹھیک ہے. مزید سوال. حضرت میرا سوال یہ ہے کہ آج کل شاپ کیپر جو ایکسٹرا چارجز لے رہے ہیں اس حوالے سے بات کرنی ہے کہ ہم ایزی پیسہ ٹرانسفر کرانے جاتے ہیں یا بل بھرنے جاتے ہیں تو اس پہ ایکسٹرا چارجز شاپ کیپر لیتا ہے, جبکہ کمپنی ان کو بینیفٹ دے رہی ہوتی ہے. کیا یہ پیسے جائز ہیں؟ جی, اس طرح کے کئی اور بھی معاملات کے جس میں کمپنی بھی دے رہی ہوتی ہے لیکن دکاندار ان سے چارج نہیں. دیکھیں ایک یہ ہے کہ کمپنی کی طرف سے جو ہے وہ منع جو ہے وہ نہیں ہے. بعض کمپنیز کے ساتھ ایگریمنٹ ان کا ہوتا ہے, باقاعدہ جو ہے وہ یہ سائن ہوتا ہے کہ بھئی ہم جو ہے وہ کسی سے ایکسٹرا پیسے نہیں لیں گے. تو اب تو آپ اس ایگریمنٹ کی خلاف ورزی جو ہے وہ کر رہے ہیں, جو کہ درست جو ہے وہ نہیں ہے. بہرحال بعض جگہوں کے اندر جیسے بل بھرنا ہے یا دیگر چیزیں ہیں, یہ میں گورنمنٹ کے اداروں سے قطع نظر بات کروں. گورنمنٹ اداروں میں تو اوپر پیسے لینا وہ رشوت کی صورت ہی جو ہے وہ بن جائے گا, کیونکہ وہاں پر تو آپ اسی بات کے لیے آپ کو تنخواہ مل رہی ہے کہ آپ یہ کام کریں. لیکن جو پرائیویٹ لوگ ہیں اس طرح کے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے میں جو ہے وہ آپ کا بل بھر دوں گا, لیکن میں اس کے اوپر بل بھرنے کے اتنے جو ہے وہ چارجز لوں گا, تو اس کی جو ہے وہ اگر واضح طور پر بتا دیں گے تو جو ہے وہ جواز کی صورت جو ہے وہ بن سکتی ہے. لیکن بہرحال اس کے اندر بھی جہاں پر آپ نے اس کمپنی کے ساتھ جو ہے وہ ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ ہم جو ہے وہ نہیں لیں گے, تو اس ایگریمنٹ کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے. اچھا, کچھ یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شرعی معذور ہے اور وہ شرعی معذور جو ایک وقت میں وضو کرتا ہے تو اس میں پورے وقت میں تلاوت کلام پاک بھی کر سکتے ہیں؟ جی, شرعی معذور جو ہے وہ اس وقت کے اندر تمام امور کر سکتا ہے, تلاوت بھی کر سکتا ہے, نماز بھی پڑھ سکتا ہے, قرآن کریم کو چھو بھی سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. یعنی جو عام اس کا وقت کے اعتبار سے کہ یعنی دوسرا وقت داخل ہوگا تو اس کا ہاں اس سے پہلے جو ہے وہ تمام امور کر سکتا ہے. جو ایک عام جو ہے باوضو شخص کرتا ہے وہی جو ہے وہ شخص بھی کر سکتا ہے. جی ناظرین کرام, آپ نے پروگرام یہ ملاحظہ کیا ہے, دارالفتہ اہل سنت کے اس پروگرام میں کوشش یہی کی جاتی ہے کہ آپ کے درپیش مسائل ڈسکس کریں اور ان کے جوابات یہ آپ تک پہنچائیں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت عام کیجیے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ہادی و رہنما ہمارے علماء, ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ, پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.